وصل علیہم۔ اے پیارے محبوب، جو لوگ آپ کے پاس میرے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے آپ کو جمع کروا کر جاتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا یہ ان کے لیے سکون، اطمینان اور راحت کا باعث بنے گا۔ واللہ سمیع علیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو جانتا بھی ہے اور ان کی دعاؤں کو اور آپ کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ اب قرآن کریم کا ایک اور دوسرا مقام جہاں پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تصلی علی احد، اے پیارے محبوب، آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی اس کی قبر پر جائیں کہ وہاں جا کر آپ اس کے لیے دعا کریں۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، ان کی روشنی میں آج ہم نے جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ بد نصیب جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کرنا لوگوں کے لیے سکون کا باعث، راحت کا باعث، اطمینان کا باعث ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وحی کے مطابق آپ نے جن افراد کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا ہے ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جب آپ کے پاس صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، جو کہ عبداللہ بن ابی کے نام سے معروف و مشہور ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹا پکا سچا مسلمان ہے۔ بیٹا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرا باپ عبداللہ بن ابی فوت ہو چکا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ نبوت والا قمیص مجھے دیجئے، اس قمیص کو اپنے باپ کے کفن کے طور پر استعمال کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دلجوئی کے لیے اس کے ساتھ ایک محبت کا خاص اظہار کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ نبوت کے جسم کو لگا ہوا قمیص بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے وہ قمیص بھی دے دیا۔ پھر اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ آپ میرے والد کا، ابو کا جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول، آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ چکا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، کہ استغفار کیجئے یا استغفار ان کے لیے نہ کیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اختیار کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا۔ تو اس اختیار کے اندر دو آپشن کے اندر وہ استعمال کر رہا ہوں جس کے اندر اس صحابی رسول بیٹا عبداللہ اس کی دل جوئی ہے، اس کی دل جوئی کے لیے میں اس آپشن کو استعمال کر رہا ہوں، نماز جنازہ پڑھانے لگا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ بھی پڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اعلان فرما دیا، یہ حکم جاری کر دیا کہ فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ آج کے بعد آپ نے ایسے لوگوں کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کا اپنی پوری زندگی نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، آج اس نقطے پر ہم نے غور کرنا ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ عبداللہ بن ابی کی وہ کون سی بری عادات، وہ بدعمالیاں تھیں جن بری عادات اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنے رحمت للعالمین نبی کو یہ حکم نازل فرما دیا کہ آج کے بعد آپ نے ایسے لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ عبداللہ بن ابی وہ لوگ آدمی تھا کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، جس نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ظاہری طور پر تو اسلام کا نام لیتا تھا، لیکن دل کے ساتھ اسلام سے نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ آج ہم بھی غور کریں، کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ اسلام کے نام لیوا بھی ہوں، لیکن اس کے بعد ہمارا عمل یا ہمارا دل اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب بات آ جائے اس طرح کی مقابلے کے اندر کہ ایک طرف الحاد اور کفر یہ کہہ رہا ہو کہ آپ یہ کر لیں، اور دوسری طرف اسلام کی سچی اور سچی تعلیمات ہوں، اسلام کی سچی تعلیمات کو چھوڑ کر، اسلام کی سچی تعلیمات کو چھوڑ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل ان چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہوں جو ہمیں اسلام سے دور کرنے والی ہیں۔ اور یاد رکھیے، پھر اس کے بعد آپ نے منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، نہ پڑھایا اور نہ پڑھا۔ جس کی منافقت ظاہر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نماز جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں یہ اعزاز اور سعادت حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اپنے راز کی باتیں حضرت حذیفہ کو بتایا کرتے تھے، کسی اور صحابی کو نہیں بتاتے تھے، کچھ باتیں وہ صرف اور صرف بتاتے تھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس لیے صحابہ کرام کے اندر یہ حضرت حذیفہ مشہور تھے کہ یہ رازدار رسول ہے، یہ اللہ کے نبی کے راز کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی وحی اور تعلیمات کے مطابق
جن لوگوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا دل اسلام کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا، یہ منافقین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے چند کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے ہوئے تھے کہ آپ نے ان کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رازدار رسول ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ان نماز پڑھنے والوں میں کون منافق ہے۔ تو حضرت عمر پتہ کیا کرتے تھے، جب کوئی فوت ہوتا تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دیکھا کرتے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہو جاتے تھے۔ اگر کسی کے نماز جنازہ کے اندر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہیں ہوتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی نماز جنازہ کے اندر شریک نہیں ہوتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسے ہوا، ایک آدمی کا اعلان ہوا نماز جنازہ کا کہ نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اٹھے کہ نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ انہوں نے چٹکلی ماری سائڈ پہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہا بیٹھ جاؤ، اس کا نماز جنازہ میں نے نہیں پڑھنا۔ منافق کا نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو منع فرما دیا، اور اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ اس آدمی کی نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے جس کی منافقت ظاہر ہو چکی تھی۔ میں یہاں پہ اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے آپ حضرات سے اس چیز کی التماس کرنے لگا ہوں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو حدیث آج سے نہیں، پاکستان کی شاید کوئی ایسی مسجد ہو، بلکہ کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی کہ جہاں پہ جمعہ ہوتا ہو جس جمعہ کے اندر اس حدیث کو کسی نہ کسی موقع پر بیان نہ کیا گیا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اربع من کن فی، چار خصلتیں، چار عادات جس آدمی کے اندر پائی جائیں، کان منافقا خالصا، وہ آدمی منافق نہیں، وہ آدمی پکا منافق ہے جس کے اندر وہ چار بری عادتیں پائی جاتی ہیں۔ نبوت والی زبان نے ارشاد فرمایا، جس نبوت والی زبان نے حکم آ جانے کے بعد منافق کا نماز جنازہ پڑھانا گوارا اور پسند نہیں کیا، اس نبوت والی زبان نے منافقین کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں۔ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ منافق کون ہے، جس منافق کا نماز جنازہ میں نے نہیں پڑھایا، منافق کی کون سی وہ بدعمالیاں ہیں جن کی بنا پر وہ پکا منافق بن جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلی بدعملی یہ ہے کہ اذا اؤتمن خانا، جب اسے امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا شاید امانت یہی ہے کہ کوئی 1,00,000 روپیہ دے، وہ 1,00,000 روپیہ واپس کرنا یہی امانت ہے۔ یاد رکھیے امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ امانت یہ بھی ہے اگر آپ کو کوئی ذمہ داری ملی ہے، آپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، گویا کہ آپ اس امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ ذمہ داری کو ادا نہ کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور کام کے اندر، عمل کے اندر وہ چیز جو آپ کے ذمہ داری بن چکی ہے اسے صحیح طور پر ادا نہ کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اسی طرح باتوں کے اندر اگر کوئی آپ کے سامنے بات کرتا ہے
یہ کام ہے، یہ کام ہے، ساتھ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ بات میں صرف آپ سے کر رہا ہوں، آپ نے کسی اور سے بات نہیں کرنی۔ گویا کہ وہ آپ کو بات کی امانت پکڑا رہا ہے۔ اب آپ پر لازمی ہے کہ اس بات کو محفوظ رکھیں، کسی کے سامنے اس بات کو نہ کریں۔ اگر وہ آپ اس کی وہ بات کسی اور سے کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ چیز کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی، بات کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ بات بات پر جھوٹ۔ لیکن آج کیا بات ہے؟ آج ہم کہتے ہیں میں تو بڑا گیڑے باز ہوں، میں بڑے چکر دے لیتا ہوں، مجھے بڑی کہانیاں سنانا آتی ہیں، کاروبار کرنا ہے تو مجھ سے سیکھو، میں اس طرح کہ اس کو گویڑ دیتا ہوں، اس طرح کہانیاں سناتا ہوں، اس طرح گویڑ دے کر اپنی چیزوں کو فروخت کر لیتا ہوں۔ یاد رکھیے، گویڑ دے کر، کہانیاں سنا کر، چکر دے کر، پھیرا دے کر، جھوٹ بول کر اپنا مال تو اپنا فروخت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر منافقت کی ایک نشانی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے تنازع ہوتا ہے، کسی سے معاملہ اس سنگینی تک، لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، بد زبانی اور بد کلامی کا سہارا لے لیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر مجھے کسی نے ایک گالی دی میں اس کو 10 گالیاں دوں گا، اگر کوئی مجھے اینٹ مارے گا اس کا جواب پتھر سے دوں گا، اگر کوئی مجھے ایک گالی دے گا، گالیاں نکالے گا، میں تو اس کی ماں بہنیں کر کے رکھ دوں گا۔ میں کون سا ڈرتا ہوں؟ میرے پاس کون سا پیسے نہیں، میرے پاس کون سا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ ہم اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اپنے طاقت کے بل بوتے پر، پیسے کے بل بوتے پر سارا کچھ آپ کرا سکتے ہیں۔ آپ آدمیوں کو بلا کر اسے مروا بھی سکتے ہیں، مار بھی پڑوا سکتے ہیں، آپ عدالتوں میں جا کر اس کے خلاف کیس بھی جیت سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے اگر آپ گالی گلوچ کرتے ہیں تو آپ کے اندر منافقت کی ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا انسان گویا کہ اس کے اندر منافقت کی ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ کون کون سا وعدہ؟ صرف وعدہ وہی نہیں کہ جو دوست ایک دوست سے کر لے تو اگر اس کو پورا نہیں کیا وہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ یاد رکھیے سب سے بڑا وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے، اس اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اس اللہ کی عبادت خالص ہو کر کریں گے۔ اگر ہم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو گویا کہ جو ہم نے اس اللہ سے، خالق کائنات سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس وعدے کی عملی طور پر ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ چار چیزیں، چار بدعمالیاں جس آدمی کے اندر ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ کانا منافقاً خالصا، وہ صرف سادہ منافق نہیں ہے، وہ پکا منافق ہے۔ نبوت کی زبان اسے کہتی ہے وہ پکا منافق ہے جس کے اندر یہ چار بدعمالیاں پائی جاتی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کے بعد منافق کا نماز جنازہ پڑھانا بھی پسند نہیں فرمایا۔ ایک اور منافق کی نشانی بتا دوں، بات کڑوی ہے، بات کڑوی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ہمارے جسم کا بھی مزاج ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ناشتے میں میٹھا کھائیں، دوپہر کو بھی میٹھا کھائیں، لنچ بھی میٹھا ہو، ڈنر بھی میٹھا ہو، بریک فاسٹ بھی میٹھا ہو، یہ ہم نہیں کر سکتے۔
جسم کو نمکیات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کڑواہٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہم ہنڈیا ہے، اس کے اندر اگر نمک نہ ہو تو ہمیں ہنڈیا اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے اچھی اچھی باتوں کے ساتھ، جنت کی باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ اگر کڑوی باتیں آ جائیں تو اس کو بھی حوصلے کے ساتھ سننا بھی چاہیے، اور صرف اس لیے نہیں سننا چاہیے کہ چلیں وقت گزارنا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ گویا کہ یہ کڑوی بات آئی ہے، ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہماری روح کو بھی جس طرح میٹھی میٹھی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہماری روح کو بھی کچھ کڑوی اور سخت باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ان سخت باتوں سے ایک سخت بات جو منافق کی نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، وہ فرمایا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر سب سے باری 2 نمازیں ہیں۔ اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں منافق کون ہے تو آپ اس کی عشاء اور فجر کی نماز کو دیکھ لیں۔ اگر عشاء کی نماز کے وقت اس کے پاس حیل و حجت ہے، ہیلے ہیں، بہانے ہیں، کام ختم نہیں ہوتا، گاہک آ جاتے ہیں، دکان بند کرنا ہوتی ہے، سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، فلاں جگہ سے آیا ہوں، دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوں، عشاء کے وقت میرا فلاں ڈرامہ لگتا ہے، عشاء کے وقت فلاں میں نے فلم دیکھنی ہوتی ہے، عشاء کے وقت فلاں دوستوں کی مجلس میں بیٹھنا ہوتا ہے، عشاء کی نماز نہیں مجھ سے پڑھی جاتی، تو گویا کہ نماز عشاء کی آپ پر بوجھ بن رہی ہے، اور آپ پر وہ منافقت کی ایک نشانی ظاہر ہو رہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا الفجر، فجر کی نماز پڑھنا جس پر مشکل ہو، وہ سمجھے کہ فجر کے وقت اٹھنا، رات کو لیٹ سوتا ہوں نہیں اٹھا جاتا، فجر کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہے، مولوی جانے، مولویوں کا کام جانے، انہوں نے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے اٹھ جاتے ہیں اذانوں کے وقت، ہم سے تو جماعت کے وقت نہیں اٹھا جاتا۔ ہاں، یہ کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے جہنم کے بارے میں قرآن کریم کی وہ آیات پڑھی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ سنا ہوا ہے، جس کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ ہے، جس کے اندر جہنم کے عذابوں کا تذکرہ ہے۔ انہیں تو نیند نہیں آتی، جو فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں با جماعت، انہیں بستر کیوں اچھے نہیں لگتے؟ انہیں پتہ ہے ایک طرف یہ نرم بستر ہے، ایک طرف اے سی لگا ہوا کمرہ ہے، اور دوسری طرف دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ آج اگر اے سی والے روم کو نہیں چھوڑ رہا تو اس کے بدلے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے بستر پر ہمیں سونا پڑے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نمازیں یہ منافق پر بہت بوجھ بنتی ہیں، بہت مشکل لگتی ہیں۔ تو حضرات، پہلا وہ شخص منافق جس کا نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ دوسرا وہ شخص ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے پاس ہوئے، ایک آدمی نے کہا یہ اس شخص کا جنازہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خود قتل کر لیا، اس کو تکلیف تھی، تکلیف برداشت نہیں ہوئی، جس وجہ سے اس نے کیا کیا، اس نے اس نیزے وغیرہ کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر لیا، خود سوزی کر لی، خودکشی کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کا نماز جنازہ پڑھو، میں نبی اس کا نماز جنازہ پڑھانا پسند نہیں کرتا۔ یہ خود سوزی کا عمل، خودکشی کا عمل، یہ دنیا کے اندر باقاعدہ سرچ موجود ہے، ہر 40 سیکنڈ پر دنیا میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے۔ کیونکہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اخبار پڑھ کر دیکھیں، شاید پاکستان کا کوئی ایک دن کا اخبار ایسا ہو جس دن کو کم از کم ایک خبر خود سوزی اور خودکشی والی نہ ہو۔ 40 سیکنڈ کے اندر دنیا میں ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی ایک وہ خود سوزی کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ کسی کی کیا وجہ ہے، کسی کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا، خود سوزی۔ آپ نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ پڑھا دو۔ اس لیے آج بھی علماء کرام کہتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی شخص ہے جو مقتدر علماء کرام ہیں
تو انہیں چاہیے لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے جو مقتدر علماء کرام ہیں وہ ایسے شخص کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، البتہ جو عام آدمی ہیں ان میں سے کوئی ایک نماز جنازہ پڑھا دے تاکہ اس کے رشتہ دار، عزیز و قارب ان کی دل آزاری نہ ہو۔ تنبیہ کے طور پر بڑے علماء کرام، مقتدر علماء کرام، تو وہ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں جو خود سوزی کریں یا خودکشی کریں۔ یہ خود سوزی کرنا، خودکشی کرنا، یہ اتنا قبیح عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تو واضح طور پر فرما دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حتیٰ کہ خود سوزی کرنا، خودکشی کرنا تو بعد کی بات ہے، اپنے لیے موت کی تمنا بھی نہیں کی جا سکتی۔ موت کی تمنا کرنا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جسم پر، پیٹ پر زخم ہوا، اس وقت کا طریقہ علاج بتایا کہ آگ کے ساتھ اس کے جراثیم کو ختم کیا جائے گا، آگ کے ساتھ۔ اب اس وقت جسم کو سن کرنے والی کوئی میڈیسن بھی نہیں ہے، آگ کے ساتھ جراثیم کو ختم کیا گیا، آگ کو لگایا گیا، لیکن جس زخم ٹھیک نہ ہوا پھر لگایا گیا، 7 مرتبہ مختلف دنوں کے اندر جسم پر آگ کے ساتھ علاج کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ زخم ٹھیک نہ ہوا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہوتی موت کی تمنا کی، مجھے اتنی سخت تکلیف تھی، اتنی سخت تکلیف تھی، اگر موت کی دعا، موت کو طلب کرنا جائز ہوتا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے موت کو مانگ لیتا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر دعا کیا کرو، اے اللہ اگر میرے لیے میری زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے دے، اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو پھر موت دے دے، جانتا تو ہے جیسے تو کر سکتا ہے، اے اللہ جیسے تو کرتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی فرما دے۔ یہ دعا کرنا جائز ہے۔ اس لیے تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نے دعا بھی نہیں کی اس طرح کی اپنی موت کی، اور نہ ہی میں نے خود سوزی کی کوشش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اس کے ہاتھ پر زخم تھا، ہاتھ پر زخم تھا، برداشت نہ ہوا، اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، تکلیف برداشت نہ ہوئی، اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، اس کے بعد خون رسنا شروع ہوا، خون رستا رہا کافی دن، اسی خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ کہ خود سوزی کرنا، خود سوزی والے کا، خودکشی کرنے والے کا آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ میں آپ کو ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج ملک پاکستان کے اندر وہ کتنے لوگ جو خود سوزی کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، ایک طرف ان کا یہ جرم وہ اپنی جگہ پر موجود، ان کی سزا وہ بھگتیں گے، لیکن کیا کبھی سوچا جو خود سوزی کرنے والا ہے اس کا محرک کون ہے، اس کو موٹیویٹ کرنے والا جن وجوہات کی بنا پر وہ خود سوزی کرنے پر تلا ہے۔ آج بیٹا باپ کے سامنے خود سوزی کر رہا ہے، باپ کو سوچنا چاہیے وہ کون سا میرا طریقہ تھا جس غلط طریقے کی بنا پر میرا بیٹا مجبور ہو گیا خود سوزی کرنے پر۔ اگر آج بیٹا کو باپ خود سوزی کر رہا ہے، بیٹوں کو، اولاد کو سوچنا چاہیے کہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس وجہ سے ہمارا باپ خود سوزی کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ آج کتنے ہی والدین کی بیٹیاں کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر وہاں پہ خود سوزیاں کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ یہ والدین کے لیے ایک سوچنے کا لمحہ ہے۔ ایک تو وہ لمحہ ہے جب شادی کا لمحہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، لیکن دوسری طرف لڑکی پر جبر کرتے ہوئے، لڑکی کی رائے کو نہ سنتے ہوئے، لڑکی کی رائے کا انکار کرتے ہوئے، والد جبر کرتے ہوئے، زبردستی کرتے ہوئے ایسی جگہ پر شادی کر دیتا ہے جہاں پہ وہ لڑکی پسند بھی نہیں کرتی اور لڑکی کا وہاں پہ نباہ ہونا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو باپ کو سوچنا چاہیے اگر اس عمل کی وجہ سے اس کی بیٹی نے خود سوزی کر لی تو اس کا جرمدار کون ہوگا؟ اگر آج کوئی غریب اس لیے خود سوزی کرتا ہے
کہ وہ عدالتوں کے چکر لگا کر تھک چکا ہے، وہ عدالتوں کی طرف منہ کر کے خود سوزی کر لیتا ہے، تو پاکستان کے آئینی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی خود سوزی اور خودکشی کا کون ذمہ دار ہے، کس نے اس کو خود سوزی اور خودکشی کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ اور مجھے تو اس عورت کے وہ الفاظ ذہن میں آ رہے ہیں جو راجستھان کی، یہ بھی بہت سے گھروں میں ہے کہ بہت سی بیویاں خاوندوں کے ظلم کو سہتی رہتی ہیں، خاوند کے ظلم کو گھروں میں سہتی رہتی ہیں۔ وہ کیوں ظلم سہتی ہے؟ اس لیے ظلم سہتی ہے کہ اگر ہم نے خاوند کے گھر کو چھوڑا، ہمارے باپ کی پگڑی، ہمارے باپ کی عزت وہ رل جائے گی۔ خاندان والے میرے باپ کو کیا کہیں گے، خاندان والے میری ماں کو کیا کہیں گے، ہمارے ماں باپ کی عزت رل جائے گی۔ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے اپنے خاوند کے گھر، اپنے خاوند کا ظلم سہتی رہتی ہے، خاوند کی باتیں سنتی رہتی ہے، سسر کا ظلم سہتی رہتی ہے، ساس کا ظلم سہتی رہتی ہے، لیکن آخر ایک دن جب برداشت نہیں ہوتا وہ خود سوزی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، اس کی خود سوزی اور خودکشی کا مجرم دار کون ہے؟ اس عورت نے، عائشہ نامی راجستھان کی ایک خاتون، اس نے خود سوزی کا نشادی ہوئی تھی، ایک دو بچے بھی تھے اس کے، اس نے خود سوزی کرنے سے پہلے ایک ویڈیو بیان اس نے ریکارڈ کیا، بعد میں وہ وائرل بھی ہوا۔ اس نے جو ایک جملہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، اس نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ میں دنیا سے الوداع ہو رہی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ آج کے بعد مجھے انسانیت کا منہ نہ دکھانا۔ اس قدر ظلم و ستم کے اندر، کہیں پہ بیٹیوں پہ ظلم، کہیں پہ بیٹوں پہ ظلم، اور کہیں پہ دوسری طرف جوان اولاد اپنے والدین کی عزتوں پر دعویٰ بول رہی ہے، اور کہیں پہ خاوند بیویوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ حضرات یاد رکھیے خود سوزی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچئے کہ اس کی خود سوزی اور خودکشی کو موٹیو دینے والا، خودکشی کا مجرم دار کون ہے، جرم دار کون ہے، جس وجہ سے وہ خود سوزی کرنے پہ مجبور ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور وہ شخص جو کسی کا حق کھاتا ہو، کسی کا مال غاصبانہ طریقے سے کھاتا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے بعد نماز جنازہ لایا گیا، صحیح حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نماز جنازہ اس کا نہیں پڑھتا، تم نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ پوچھا اللہ کے رسول، پوچھا جا سکتا ہے، ہمیں بتایا جا سکتا ہے کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس جو مال آیا تھا غنیمت کا، جو کہ سبھی میں تقسیم ہونا تھا، وہ اس نے اپنے پاس چھپا کر رکھا۔ خیبر کا مال تھا، یہودیوں سے ملا تھا، مال کتنا تھا؟ 2 درہم کی قیمت کے برابر یہ 2 سپیاں تھیں، جس کی قیمت جو ہے لا یتساویان درہمان، 2 درہم کی قیمت کے برابر بھی وہ نہیں تھی، اس کو چھپا کر رکھا تھا۔ بعد میں اسی طرح بغیر توبہ کے موت آ گئی، مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے میں اللہ کا نبی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ 80 روپے 2 درہم، 80 روپے کی خیانت، 80 روپے جو سبھی میں تقسیم ہونے تھے، جو دوسروں کا بھی حق جس پہ بنتا تھا، جو ایک ہی اس کے اوپر مالک بن کر بیٹھ گیا، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھانا اس کا پسند نہیں کیا۔ آج میں اور آپ سوچیں، آج ہم کتنے کتنے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بیٹیوں کا حق میں نے نہیں دینا، بہنوں کا حق مارے ہوئے بیٹھا ہے۔ بیٹی اپنا حصہ لینے کے لیے وراثت میں سے بھائی کے پاس آتی ہے، بھائی میرا حصہ دے دو۔ جس باپ کی آپ اولاد ہو، بیٹے ہو، اس باپ کی میں بیٹی ہوں، جس کی وراثت پر آپ قابض ہوئے بیٹھے ہو، اس کے اندر میرا بھی حصہ ہے۔ بیٹ بھائی نہیں دیتا، وہ لوگوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جاتی ہے، چودھریوں کے پاس جاتی ہے۔ چودھری بھی آگے کیا کہتے ہیں، کیونکہ چودھری بھی اس کے ہوتے ہیں جس کے پاس مال ہوتا ہے، چودھری بھی اس کے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ کوئی روب دبدبہ ہوتا ہے۔ چودھری بھی آگے کہتے ہیں کہ کیا کرے گی، تو مال لے لے گی کہ بھائی کو ناراض کر دے گی،
بھائی کو ناراض کر دے گی، مال لے لے گی۔ ان چودھریوں کو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، چاہیے تو یہ تھا وہ یہ کہیں، اس مرد کو کہیں کہ تو کیسا مرد ہے کہ جو ایک عورت کا حصہ کھا رہا ہے، عورت کا حصہ کھاتے ہوئے، اپنی بہن کا حصہ کھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ آج یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کی تھی، بہن کی شادی کی تھی، اس پہ پیسہ خرچ ہو گیا، اس کا کہاں سے حصہ ہے؟ کیا آپ کی شادی اس مال میں سے نہیں ہوئی؟ کیا آپ پہ خرچ نہیں ہوا؟ حضرات یاد رکھیے، ان کا حصہ کھانا گویا کہ آپ اس جرم کے آپ بھی مجرم بن رہے ہیں، آپ اس کے حصے کے غاصب بن رہے ہیں۔ اگر وہ مانگتی ہے آپ اس کا حصہ نہیں دیتے، بھائیوں کا حق بنتا ہے کہ اپنی بہنوں کا جو وراثت میں والدین کی طرف سے ہے وہ حصہ دیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کا نماز جنازہ پڑھانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا۔ آپ کے پاس کوئی نبی داؤد مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے چند صحابہ کرام کو بلایا، پوچھا بھئی بتاؤ اس کا اخلاق کیسا تھا؟ اخلاق کیسا تھا؟ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اس کی زبان کیسی تھی؟ لوگوں سے کلام کیسے کرتا تھا؟ گفتگو کا انداز کیسا تھا؟ کہیں لوگ اس سے تنگ تو نہیں تھے؟ اس کی زبان سے، اس کے عمل سے تنگ تو نہیں تھے؟ اگر صحابہ کرام وہ بتا دیتے اس کے بارے میں کہ لوگ خوش ہیں، یہ بالکل درست آدمی تھا، اخلاق اچھا تھا، اس نے سلوک سے پیش آتا تھا، نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر بتایا جاتا کہ اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں، اس کے دوست اس سے تنگ ہیں، اس کے رشتہ دار اس سے تنگ ہیں، اس کے فلاں محلے والے اس سے تنگ ہیں، اس سے فلاں تنگ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واضح فرما دیتے میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آج میں اور آپ اپنے اخلاق کو دیکھیں، والدین کا اولاد کے ساتھ اخلاق والا عمل، اولاد کا والدین کے ساتھ، دوستوں کا دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ۔ تو حضرات یہ وہ اعمال، وہ بد اعمال جن بد اعمالیوں کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھانا بھی پسند نہیں کیا۔ ہم سوچیں کہ اگر ہم اس وقت ہوتے اور ہمارے اندر یہ بد اعمالیاں ہوتیں اور ہمارے نماز جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھانے سے انکار کر دیتے تو ہمارا کیا بنتا؟ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ